الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ معزز بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ذو الحج کا مہینہ، اس کی عبادات کا خیال رکھ رہے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے رہشہ پہ۔ رہشے کی معنی ہے وہ حرکات جو غیر ارادی طور پر انسان کے جسم میں ہوتی ہے، اس کو رہشہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بغیر ارادے کے ہاتھوں کا کانپنا اور سر کا کانپنا، اور ٹانگوں کا اگر کھڑا ہو جائے تو ٹانگوں کا زور زور سے ہلنا، اور پورے جسم میں غیر مرئی حرکت ہو جس کو ہم وائبریشن کہتے ہیں، ایک قسم کی تھر تھراہٹ ہو، اس کو ہم رہشہ کہتے ہیں۔ رہشے کے اسباب جو ہیں وہ جو طبی دنیا میں ہے خشک سرد مزاج میں ہوتے ہیں۔ جب رطوبات کی کمی ہو جائے تو ارادی قوت کا مظاہرہ نہیں ہوتا، لہذا اسی میں یہ سب کچھ ہوتا ہے اور اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ اکثر اوقات عضلاتی غدی میں یا غدی عضلاتی میں رہشہ نہیں ہوتا، پھر یہ 1 نمبر میں ہوتا ہے اور 6 نمبر میں کبھی کبھی یہ حالت ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر یہ ہوتا ہی خشک سرد مزاج میں ہے اور عضلاتی اعصابی مزاج میں ہوتا ہے۔ اس کے 3-4 اقسام ہیں۔ ایک سرف کا خالی ہلنا، اور دوسرا ہاتھوں کی کپ کپاہٹ، تیسرا ہوتا ہے کوئی وزن اٹھانے سے کپ کپاہٹ، اور اگر کوئی جو ہے چل رہا ہو تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں، یا کھڑا ہو رہا ہو تو کھڑا ہونے سے اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں، تو یہ اس کے جسم کی غیر ارادی حرکت ہوتی ہے۔ عضلات جو ہے حرکت کا مرکز ہے، اس میں 2 ہی حرکتیں ہوتی ہیں۔ ایک ارادی حرکت، ہم نے ارادہ کیا کہ ہم اٹھ رہے ہیں، وضو کریں گے، مسجد جائیں گے اور نماز ادا کریں گے، یہ ہمارا ارادی کام تھا۔ اور نماز کے دوران ہی انسان کا کبھی ہاتھ ادھر ہل جاتا ہے، کبھی ادھر ہل جاتا ہے، کبھی کوئی اور احساس پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ غیر ارادی حرکت ہوتی ہے۔ غیر ارادی حرکت اس کو بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم نیند میں سوتے ہوئے اپنی کروٹیں بدلتے ہیں، وہ ہمارا کروٹ بدلنے کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن یہ غیر ارادی طور پہ ایسے ہوتا رہتا ہے نیند کی حالت میں۔ اور زیادہ تر انسان کو جو خواب آتے ہیں وہ اسی تحریک میں آتے ہیں، اور اس تحریک میں حتیٰ کہ مرد کو انزال ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ عورت جو ہے وہ خواب کی حالت میں، جس کو ہم احتلام کہتے ہیں، خواب کی حالت میں لذت انگیز ہو جاتی ہے۔ اس کے اسباب اور بھی ہیں، وہ یہ ہیں کہ دن بھر انسان کس نوعیت کے کام میں مشغول رہا ہے، اس کے اثرات بھی خواب پہ ہوتے ہیں۔ اور خواب صالحہ جو ہے وہ اللہ کی طرف جو انسان کو اچھی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، اولیاء اللہ کو اپنی کرامت کے حساب سے، اور صحابہ کرام کی جو خواب تھے یا انبیاء کے خواب جو ہوتے ہیں وہ تو حق الیقین ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ احکامات میں ہوتے ہیں۔ ہم اب بات کریں گے کہ اس رہشہ جو اس وقت بہت تیزی سے ہمارے ملک میں اور دنیا میں پھیل رہا ہے، اور ڈاکٹر اس بندے کو دوا دے کے سلا دیتے ہیں، ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے۔ آپ کچھ بھی نہ کریں، گرم تر غذاؤں سے اس کا کامل علاج کر سکتے ہیں، کامل علاج کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو نسخہ ہے وہ میں آج بیان کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ادرک کا مربع 1 پاؤ، ادرک کا مربع 1 پاؤ، بادام، پستہ، اخروٹ، کاجو، 4 مغز اور تل سیاہ، یہ سب 50-50 گرام ہیں۔ ان سب کو انتہائی باریک کر لیں، اور گاجر اس کے ادرک کے مربے کو بالکل باریک کاٹ کے اس کو بھی کوٹ لیں، اور اس کے شیرے میں اس کو تحلیل کر لیں، ڈنڈے پونڈے کے اندر یا کھرل کے اندر، لیکن بالکل تحلیل ہو جائے، اس میں ذرات باقی نہ ہو، اور کاٹیں گے اس کو انتہائی باریک، اور پھر کوٹیں گے تو یہ مثل معجون ہو جائے گا۔ اس میں مغزیات ڈال کے اس کو خوب ہلائیں، خوب ہلا کر اس میں 7 لوبان 1 تولہ ملا دیں، اس طرح سے وہ خراب ہونے سے محفوظ ہوگا۔ چھوٹی چمچ صبح نہار میں اور چھوٹی چمچ رات کو، وہ عضلاتی غدی تحریک سے نکل کر فوری طور پر غدی تحریک میں چلا جائے گا، اور اس کی آہستہ آہستہ آپ حیران ہوں گے کہ اس کا رہشہ ختم ہو جائے گا۔ نمبر 2، اس شخص کو شدید پانچ 3 بار، شدید پانچ سے مراد ہے غدی اعصابی شدید،
3 بار 2 چاول چٹایا کریں اور ناک میں اس کے سنگھائیں تاکہ اس کو چھینکیں آئیں اور اس کے اعصاب حرکت میں آئے، کیونکہ احساس وہاں ہوتا ہے۔ احساس کو ریڈی رکھیں اور 5 نمبر یعنی غدی اعصابی ادویات اور غذاؤں سے اس کو جو ہے نہ کریں۔ آخر میں ایک مشورتاً ایک بات کرتا ہوں جو آج کی ویڈیو میں بہت ضروری ہے۔ عید الاضحیٰ آ رہی ہے، قربانی کی عید آ رہی ہے، بہت زیادہ گوشت مسلمان قربانی کریں گے، اللہ ان کو توفیق دے گا، زیادہ سے زیادہ بڑھ کر کریں گے۔ اس گوشت کو پکانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بہت گوشت کھلائے، کیونکہ یہ گوشت بہت ضروری ہے کھانا، کیونکہ یہ قربانی کا گوشت ہے، پاک صاف گوشت ہے، یہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ تو آپ اس گوشت کو کھانے کے لیے سارے پاکستان کو میں اپیل کرتا ہوں کہ تھوڑی سی احتیاط کریں۔ وہ یہ ہے کہ پیاز کو جلائیں مت اور گوشت میں گھی نہ ڈالیں۔ گوشت کو صاف ستھرا کر کے نمک لگا کے اس کو دھو ڈالیں اور دیگچی میں ڈال کے پیاز تقریباً گوشت کے برابر، ادرک، لہسن، برگ پودینہ اور برگ دھنیا، تازہ دھنیا اور تازہ پودینے کے پتے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ اس کے اندر ہلدی بھی ڈال سکتے ہیں، کالی مرچ بھی ڈال سکتے ہیں، تھوڑا سا نمک بھی ڈال سکتے ہیں، اور کچھ آپ چاہتے ہیں لذت کے لیے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کو آپ بالکل ہلکی آگ پہ پکائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جلدی گل جائے اور پورا گھر اس سے مزے لے اور کھائے اور خوش رہے اور اس کو ہضم بھی ہو جائے، تو آپ اس کے اندر 2 چمچ پپیتے کا پیسٹ بنا کے، کچا پپیتا ہو تو بہتر ہے، ورنہ جو اگر پکا بھی مل جائے تو 2 چمچ 1 کلو میں پیسٹ جو ہے بالکل باریک کر کے کریم کی طرح بنا کے اس کو کوٹ کے اس کو وہ 2 چمچ ڈالیں۔ اللہ نے چاہا تو 2 منٹ کے اندر بغیر پانی ڈالے اپنے ہی پانی میں گوشت جو ہے گل کر انتہائی نرم اور ہاضم ہو جائے گا۔ آپ اس کو کھائیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ 3 کلو ایک دن میں گوشت ہضم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے پیاز جلایا اور اس کو بھبکا لگایا، تڑکا لگایا اور اس کو آپ نے گھی ڈالا، کیونکہ ہر گوشت کے اندر اپنی مقدار کے مطابق گھی ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔